زخموں سے نجات پائیں۔ زخم چاہے کتنا بھی پرانا کیوں نہ ہو، اس کے استعمال سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نسخہ: 200 گرام زیتون کا تیل، 200 گرام شہد اصلی، 50 گرام کلونجی پاؤڈر، تینوں کو آپس میں ملا کر گاڑھا لیپ تیار کریں اور زخم کی جگہ پر لگا کر کسی سوتی کپڑے کو اوپر رکھ کر ہلکا سا باندھ دیں۔ کم از کم 1 گھنٹہ تک اس لیپ کو لگا رہنے دیں۔ دن میں 1 بار، رات کو 1 بار، شفا ملنے تک استعمال جاری رکھیں۔ شوگر جیسی منحوس بیماری کی وجہ سے بھی اگر زخم ہو گیا ہو تو بھی اس نسخے سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پیٹ درد کا دیسی علاج، وجوہات اور علامات۔ پیٹ درد کا دیسی علاج: اکثر ہم لوگوں کو پیٹ درد کی شکایت ہوتی رہتی ہے، تو اس کے لیے ہم نے آپ لوگوں کے لیے پیٹ درد کا دیسی علاج، وجوہات، علامات بتائیں گے جن کے استعمال سے فوری نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ پیٹ میں درد کی وجوہات: کھانا ہضم نہ ہونا، قبض، ہوا کا رک جانا، ٹھیک سے اجابت نہ ہونا، انہضام میں خرابی پیدا ہونے کے باعث پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ کئی بار معدے کی بیماریاں، پیٹ میں السر، چھوٹی آنت میں سوجن وغیرہ کی وجہ سے بھی پیٹ میں شدید درد ہونے لگتا ہے۔ پیٹ درد کی علامات: بھوک نہ لگنا، پیٹ پھول جانا، پتلے دست، چکر آنا، ڈکاریں، جی کا متلانا، پیٹ میں ہوا بھر جانے سے گڑ گڑ کرنے جیسی آواز ہونا، اپھارا، قبض وغیرہ بیماری کی علامات دکھائی دینے لگتی ہیں۔ پیٹ درد کا دیسی علاج: عام صورت میں پیٹ میں درد ہونے پر 4 گرام پودینے میں آدھا چمچ سونف اور آدھا چمچ اجوائن ملائیں، اس میں تھوڑا سا سیاہ نمک اور 2 رتی ہینگ ڈالیں، سب کو پیس کر چورن بنا کر گرم پانی سے لیں۔ پیٹ درد کا دیسی علاج کے لیے آسان اور لاجواب نسخہ: شدید درد اور قے کے ہونے پر پیٹ پر پسی رائی کا لیپ کریں۔ سونف، زیرہ اور سونڈ، نمک پیس کر گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں، پیٹ میں درد ختم ہو جائے گا۔ 1 چٹکی چھوٹی ہرڑ کا چورن گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ 1 چمچ کی مقدار میں بھنی ہوئی ہینگ، زیرہ، سونڈ اور نمک ملا کر گرم پانی کے ساتھ لینے سے پیٹ کا درد تیزی سے ختم ہو جائے گا۔ پسی ہوئی سرخ الائچی چمچ کی مقدار میں صبح، دوپہر اور شام کو شہد کے ساتھ لیں۔ زہریلے کیڑے یا جانور کے کاٹنے کا دیسی علاج: مچھر اور کھٹمل مچھر سے بچنے کی کوشش کریں۔ اجوائن پیس کر برابر مقدار میں سرسوں کے تیل میں ملا کر اسے گتوں کے ٹکڑوں کو تر کر کے چاروں کونوں میں لٹکا دیں، مچھر کمرے میں نہیں آئیں گے۔ نارنگی کے چھلکوں کو جلتے ہوئے کوئلوں پر ڈال دیں، اس کے دھوئیں سے ایک تازہ خوشبو بھی آئے گی اور مکھی مچھر بھی قریب نہیں آئیں گے۔ نارنگی کے چھلکے بھی پاس رکھنے سے کھٹمل اور مچھر پاس نہیں آتے۔ گھر میں پیاز، لہسن، تلسی کے پتے، ارنڈی کا تیل، نیم کے سوکھے پتے اور چونا ضرور رکھنا چاہیے۔ پکنک پر جاتے وقت بھی ایسی چیزیں اپنے ساتھ لے کر جائیں تاکہ ڈاکٹر کے پاس جانے تک کسی جانور کے کاٹے کے اثر کو کم کیا جا سکے۔ شہد کی مکھی کا کاٹنا: لیموں کا رس نمک کے ساتھ ملائیں اور شہد کی مکھی کے کاٹے کی جگہ لگائیں، آرام آئے گا۔ شہد کی مکھی کے کاٹنے پر دیا سلائی کا مسالہ پانی میں گھسا کر لگانا چاہیے۔ نیم کی پتیوں کو پیس کر لیپ کرنے سے بھی شہد کی مکھی کے کاٹنے پر درد کم ہو جاتا ہے۔ زہریلی مکھی: شہد کی مکھی یا بھیڑ کے ڈنگ پر پانی ڈال کر نمک رگڑیں، اس سے جلن اور درد کم ہوگا اور سوجن بھی نہیں آئے گی۔ چوہے کا کاٹنا: چوہے کے کاٹنے پر کٹی ہوئی جگہ پر دیسی گھی ملیں اور پھر نل کھول کر پانی کی تیز دھار ماریں، اس طرح پانی کی تیز دھار گرتے رہنے سے زہریلی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ چوہے اور مکڑی کے کاٹنے پر آم کی گٹھلی پانی کے ساتھ گھسا کر لگانے سے سوزش، جلن اور درد میں آرام ملتا ہے۔ پاگل کتے کے کاٹنے کا علاج: گیہوں کے آٹے کو پانی میں گوندھ کر روٹی بغیر سینکی ہوئی کتے کے کاٹی ہوئی جگہ پر باندھیں، 15 منٹ بعد اسے کھول کر کسی دوسرے کتے کو کھانے کے لیے ڈال دیں۔ اگر وہ کتا اسے نہ کھائے تو سمجھیں کہ پاگل کتے نے کاٹا ہے، اگر کھا لے تو سمجھیں کہ جس کتے نے کاٹا ہے وہ پاگل نہیں ہے۔ کتے کے کاٹی ہوئی جگہ کو صابن سے دھوئیں، اس سے کتے کے کاٹے کا زہر نکل جاتا ہے۔ ایلو ویرا کو ایک طرف سے چھیل کر گودے پر پسا ہوا سونڈ، نمک ڈالیں، پھر اسے کتے کی کاٹی ہوئی جگہ پر باندھیں۔ اس طرح روزانہ 4 دن باندھے مریض کو شہد کھلانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ پاگل کتے کے کاٹنے پر انسان بھی پاگل ہو جاتا ہے، اس لیے فوری طور پر مریض کو بڑے ہسپتال لے جانا چاہیے۔
سانپ کا کاٹنا۔ اگر کسی کو سانپ کاٹ جائے تو فوری طور اس جگہ کو صابن سے دھونا چاہیے جہاں سانپ کے کاٹنے کا نشان ہو۔ لمبی گھاس پر چمڑے کے مضبوط بوٹ پہنے بغیر ہرگز نہ جائیں۔ جس گھر میں لہسن کی گانٹھ رکھی رہتی ہو وہاں سانپ نہیں آتے۔ سانپ کے کاٹنے پر مریض کو پانی میں پھٹکڑی ملا کر دینی چاہیے۔ کیلے کے تنے کا رس پلانے سے سانپ کا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ بچھو کا کاٹنا۔ بچھو کے کاٹنے پر انار کے پتوں کو پیس کر لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ بچھو کے کاٹنے پر گیلی مٹی کی پٹی باندھنی چاہیے۔ بچھو کے کاٹنے پر پیاز کے ٹکڑوں پر نمک ڈال کر کھلانا بھی مفید ہے۔ گڑ بھی کھلا سکتے ہیں۔ لہسن کا رس لگانے سے بھی زہریلے کیڑے کا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ نیم میں چھپے کئی مسائل کا حل۔ نمبر 1، نیم چہرے کے داغ دھبے اور دانوں کو ختم کرنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ نیم کی چند خشک پتیوں کو پیس کر سفوف کی شکل دے دیں، پھر اس میں ارک گلاب یا پانی ملا کر اپنے چہرے پر لگائیں اور چند منٹ کے بعد ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ یہ ہر قسم کے کیل محاسوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ 1 لیٹر پانی میں نیم کے مٹھی بھر پتے ڈال کر ابالیں۔ جب پانی ہرا ہو جائے تو اسے چھان کر کسی بوتل میں رکھ لیں اور سونے سے پہلے اسے ٹونر کی طرح چہرہ صاف کریں تو کچھ ہی عرصے میں بلیک ہیڈز، وائٹ ہیڈز، داغ دھبے، چھائیاں اور سیاہ ہلکے ختم ہو جائیں گے۔ بازار میں نیم کا تیل بھی دستیاب ہے۔ اسے روزانہ رات کو اپنے چہرے پر لگائیں اور صبح ٹھنڈے پانی سے دھو لیں تو جلد ہی اس کے مثبت نتائج دیکھیں گے۔ اگر ناخنوں میں فنگس انفیکشن ہو تو چند قطرے نیم کے تیل سے ناخنوں کی مالش کریں، اس سے انفیکشن ختم ہو جائے گا۔ نیم ہمارے جسمانی امراض کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ روزانہ نیم کی ایک نمولی پانی کے ساتھ کھائیں۔ جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ اسے چوسنے سے خون صاف ہونے کے علاوہ قبض بھی دور ہوتی ہے۔ اگر مسوڑوں میں انفیکشن ہو تو نیم کے ابلے ہوئے پانی سے کلیاں کرنے سے بہت افاقہ ہوتا ہے۔ اگر بال بہت زیادہ جھڑتے ہوں اور خشکی بھی ہو تو شیمپو کرنے کے بعد نیم کا ابلا ہوا ٹھنڈا پانی آخر میں بالوں میں ڈالیں۔ یہ پانی بالوں کی جڑوں کو مضبوط بناتا ہے۔ آپ اپنے بالوں کے لیے جو بھی تیل استعمال کرتے ہوں اس میں تھوڑا سا نیم کا تیل ملا کر سر کی مالش کریں، اس سے آپ کے بال تیزی سے بڑھیں گے۔ بعض لوگوں کو گرمی دانے بہت زیادہ نکلتے ہیں اور انہیں خارش بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ ان کے دانوں میں تھوڑی تھوڑی پیپ بھی پڑ جاتی ہے۔ اس کے لیے نیم کے پتے 250، پودینے کے پتے اور سونف ہم وزن لے کر گرم پانی میں ڈال دیں۔ جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں سفیدے کے پتے شامل کریں۔ نہانے کے بعد مل مل کا کپڑا اس مکسچر میں بھگو کر گرمی دانوں پر لگانے سے آرام آ جائے گا۔ چہرے کی رونق نکھارنے اور چہرہ پر رونق بنانے کے لیے نیم کے پتے دھو کر سکھا لیں، پھر اس کا پیس کر پاؤڈر بنا لیں۔ پھر اس پاؤڈر میں گلاب کی پتیوں کا پاؤڈر، دہی اور تھوڑا سا دودھ شامل کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں۔ اس پیسٹ کو چہرے پر لگانے کے 15 منٹ بعد پانی سے دھو لیں، چہرہ پرکشش ہو جائے گا۔ خون کی صفائی کے لیے 8 سے 10 عدد نیم کے تازہ پتے، 2 سے 3 چمچ گڑ اور 8 سے 10 عدد کالی مرچیں لے کر اس حد تک پیس لیں کہ یہ تمام چیزیں یکجان ہو جائیں۔ اب اس میں گوند ککر ڈال کر پانی میں بھگو لیں۔ اس کے بعد اس مکسچر کو چنے کی دال کے برابر گولیاں بنائیں اور یہ گولیاں گرمیوں سے قبل نہار منہ دودھ کے ساتھ کھائیں۔ بچوں کو آدھی گولی دیں جبکہ بڑے پوری گولی کھائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ پوری گرمیاں گزر جائیں گی لیکن آپ کو گرمیوں کی بیماریاں نہیں ہوں گی، جس میں گرمی دانے بھی شامل ہیں۔ تازہ پتوں کو پیس کر لیپ بنا لیں۔ آگ کے جلے ہوئے پر یہ لیپ کرنے سے انفیکشن نہیں ہوتا اور کوئی بھی زخم ہو چاہے وہ معمولی ہو یا خطرناک، اس زخم پر اگر نیم کا تیل لگایا جائے تو یہ زخم جلد ہی بھر جاتا ہے۔ نیم کے درخت پر تازہ اگنے والے ننھے پتوں کو کھانے سے نہ صرف چیچک بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خسرے سے بھی نجات پائی جا سکتی ہے۔